رسول بخش رئیس صاحب، اسلام آباد کی بڑی سفارتی کامیابی تصور کی جا رہی ہے یہ ملاقات، آپ کی نظر میں اس ملاقات کے ثمرات پاکستان کے لیے کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں انتہائی تاریخی اور انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس کی پہلے سے کوئی مثال ملتی نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آخر اس کے پیچھے کچھ تو ہے کہ ہمارے کیا مفاد ہیں اور امریکہ کے کیا مفاد ہیں۔ اس حوالے سے جو بات باہر نہیں آ رہی لیکن مجھے بالکل واضح لگتا ہے، اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں یہی تھا اور بعد میں جن لوگوں نے باتیں کی ہیں کہ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی، وہ تین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں ریئر ارتھ منرلز، معدنیات ایسی جو عام طور پر نہیں ملتی ہیں اور جن کی آئندہ کی ٹیکنالوجیز کے لیے دفاع سمیت کمپیوٹرز اور کئی چیزوں میں جن کی اہمیت ہے، وہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں ملی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک خصوصی ادارہ بنایا گیا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹس کے لیے، اس کے ذریعے امریکہ کی کمپنیاں وہاں پہ سرمایہ کاری کریں۔ تو ظاہر ہے ایسی سرمایہ کاری تو ہم ساری دنیا میں تلاش کر رہے ہیں اور اگر امریکہ کی طرف سے ملتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اور کمپنیاں بھی اور ملک بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری بات میرا خیال میں جو ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساری دنیا کی حفاظت بھی کر رہے ہیں کہ ISK کہتے ہیں کہ داعش جو خصوصی طور پہ اس علاقے میں جو افغانستان کا علاقہ ہے اور ہمارا سرحدی علاقہ ہے اس میں سرگرم ہے، اس کا ہم کلاکما کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جو پوری دنیا سمجھتی ہے کہ خطرہ ہے، جس طرح پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم کسی سے کوئی پیسے لے کے یا سلامتی کے سلسلے میں تعاون لے کے کر رہے ہیں، ہم ان سے صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جو اندرونی طور پر اس علاقے میں افغانستان کا جو وہ رد عمل کے طور پر یہاں پہ جو طاقتیں ابھری ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے۔ وہ انٹیلیجنس ہے، وہ ٹیکنالوجیز ہیں اور وہ اپریسیشن ہے، کم از کم اکنالج تو کیا جائے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے سپاہی، ہماری فوج کے افسر، ہمارے شہری روزانہ کی بنیاد پر ان کی زد میں آ رہے ہیں، دہشت گردوں میں کی زد میں آ رہے ہیں۔ تو نہ صرف وہ ہماری اس جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کی اہمیت کو سمجھا جائے بلکہ تعاون بھی ضروری ہے۔ تیسری بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تجارت کے حوالے سے اور اس علاقے میں امن اور سلامتی کے حوالے سے اس میں ہم نے بہت پیش رفت کر لی ہے اور جس کی بات کہ صدر ٹرمپ نے بھی کی ہے کہ تجارتی معاہدہ ہو جائے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تجارتی معاہدہ ہو جائے گا تو معاشی لحاظ سے بہت سی مشکلات جو ہیں وہ ہماری حل ہو سکتی ہیں۔ لیکن آپ نے بات کی بند کمروں میں کیا ہوا، کیا کیا باتیں ہوئیں، یہ آہستہ آہستہ عیاں ہوگا۔ رسول بخش رئیس صاحب، دو اہم شخصیات کے درمیان ملاقات ہونا اور ملاقات کے بعد اب جو تازہ ترین پیش رفت ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا ہے اور اس میں بھی اسرائیل تنازع پر گفتگو کی گئی ہے، اسرائیل ایران تنازع پر۔ تو اس پیش رفت کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو وہاں ملاقات ہوئی واشنگٹن DC میں ایک ایسے موقع پہ جب امریکہ تیاری کر رہا تھا وہاں پہ بمبارمنٹ کرنے کی، مداخلت کی، اور غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اور ایران میں جارحیت اسرائیل کی جاری ہے اور اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ صرف اسرائیل کی طرف سے جارحیت نہیں ہے۔ وہ ملاقات ہونا جس کی میں نے تین باتیں پہلے کہیں، لیکن یہ زیادہ معنی خیز ہے اس کو اگر ملا کے دیکھا جائے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے وہاں کے وزیر خارجہ سے، جو ہمارے وزیر خارجہ کو کرنی چاہیے تھی۔ آخر کچھ ایسی بات تو ہو سکتی ہے کہ اتنا اہمیت پاکستان کو دی جا رہی ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ایک خطرناک صورتحال کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، خدا کرے کہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اس وقت میرے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کے رجیم چینج اسرائیل کے اندر کرنا چاہتا ہے۔ آخری کوششیں ہو رہی ہیں یورپ کی طرف سے، ایران میں رجیم چینج، یہ کوششیں عرب ممالک کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں، عرب ممالک کی طرف سے بھی ہو رہی ہیں
کہ رجیم چینج نہیں ہونی چاہیے، اس سے وہاں پہ انارکی پیدا ہوگی، اور اس کے بعد جو وہاں پہ طاقتیں پیدا ہوں گی اس کے بارے میں ہم پھر کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. تو یہ اس کے لیے کہ ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے، امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ وہاں پہ اگر جس طریقے سے یہ بمبارڈمنٹ جاری ہے، ہر چیز جو ریاست اور حکومت اور دفاعی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں اس کو ختم کیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ استعداد تو پھر گوان کرنے کی ختم ہو جاتی ہے. لوگ رہ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے ادارے رہ جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ قیادت کا کیا بنے گا. تو اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان ایک اہم ہمسایہ ملک ہے ایران کا، کہ اس کا جو فال آؤٹ ہوگا اس سے علاقے میں بچنے کے لیے پاکستان سے تعاون کی ضرورت ہوگی. لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ ایک تاریخی موقع ہے، پاکستان کو صحیح فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے کہ رجیم چینج اگر وہاں پہ ہوتی ہے اور امریکہ وہاں پہ براہ راست مداخلت کرتا ہے تو ایران کے لوگ کبھی امریکہ کو معاف نہیں کریں گے، اور ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کریں گے جو ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے تاریخی امریکہ کیا کرنا چاہتا سمجھ کے فیصلے ہے اور کرنے ہمیں ہوں گے، لانگ جیسا ٹرم کہ میں کیا خواجہ آصف کرنا صاحب بھی چاہیے. کل فرما رہے تھے کہ کرائسس تو ہے ایک خطے میں، لیکن اس کرائسس میں سے اپرچونٹی تلاش کرنا بھی ایک بڑی اہم بات ہوگی.